اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے ہو رہا ہے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، بس وہ سب بھائی جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو سب سے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے اللہ کا وعدہ لیا ہے تم سے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک گناہ کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض، تو میں ہرگز یہ زمین نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا کہیں بھی، حتیٰ یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں یا اللہ کوئی میرے بارے میں فیصلہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا، اور کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اور ان سے کہو کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم وہی کچھ آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب میں اس کے نگران نہیں تھے، یعنی جو وقوع ہمارے سامنے پیش ہوا، یعنی اسی کے بورے سے وہ پیالہ نکلا، اور وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ جب تک ہمارے پاس تھا تو ہم دیکھتے رہے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرتے رہے۔ یہ علیحدگی میں گیا، بادشاہ سے ملاقات کی اور کچھ وقت کے لیے ادھر رہا، تو ہم تو ان حالات کے جو ہیں ذمہ دار نہیں ہیں ہم۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ یہاں پر قریہ کہہ کر مراد یعنی کہ قریہ والے، بستی والے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جہاں پر ظرف بول کر مظروف مراد لی جاتی ہے، اور بعض اوقات مظروف بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے، یعنی جیسے کہا جائے کہ میں نے ایک گلاس پانی لیا یا ایک پلیٹ کھائی، تو اصل میں وہ چیز مراد ہوتی ہے جو گلاس کے اندر ہے اور پلیٹ کے اندر جو بھی کھانا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان بستی والوں سے بھی اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی کہ وقوع ایسا ہی ہوا ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یعنی کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی نہ بد نیتی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی چال کھیلی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ ایک الزام ہے یا ایک بات ہے جو تمہارے جی نے گھڑ لیا ہے۔ فصبر جمیل، پس میں اب صبر ہی کر سکتا ہوں۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھا، کچھ نہ کچھ علم تھا کہ یہ ایک جو گزر رہا ہے عرصہ وہ ایک آزمائش ہے، اور یہ سب مطلب پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اب انہوں نے منہ پھیرا ان سے، وَقَالَ، اور کہا، یا اسفیٰ علی یوسف، ہائے افسوس کہ یوسف گم ہے بڑے عرصے سے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چندیا گئیں، یعنی ان کی بینائی نہ رہی غم سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو رہے تھے۔ قالوا، تو بیٹے کہنے لگے، تاللہ تفتأ تذکر یوسفا، کہ آپ قسم ہے خدا کی تب تک یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حردن، یہاں تک کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں، اور تکون من الحالکین، یا آپ جو ہے وہ یعنی فوت ہو جائیں۔ تو
لیکن آپ یہ بھول نہیں سکتے۔ تو یہ سورہ یوسف کی 85 نمبر آیت تک ہم آگے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے رہے گا جاری۔ تو میں جیسے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی بہتری آئے گی، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے، ہدایت ہے۔ اس سے دنیاوی معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسا اہتمام کریں کہ جس سے ہم اپنے ملنے جلنے والوں، خاندان والوں، اور جہاں تک یہ مطلب ہماری ہمت توفیق ہو تو ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔